الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ یہ وہ امتیں ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جو گزر چکے۔ لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ بھی ان کے ساتھ اور انہی کے لیے ہے۔ ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے کمایا، جو جس کی کمائی تم نے کی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ہرگز یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے رہے۔ پہلے پارے کے آخری جو 2 رکوع ہیں، اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی۔ ان دونوں رکوعوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے ما قبل جو چارج شیٹ پیش کی گئی، جو چارج شیٹ کیا گیا بنی اسرائیل کو، ان کے جرائم کی فہرست بیان کی گئی اور وہ وجوہات و اسباب بیان فرما دیے گئے جن کی بنا پر قیادت و سیادت بنی اسرائیل سے چھین کر یہ بنی اسماعیل کے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کرنا ضروری تھا کہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہنے والے مشرکین مکہ ہوں، کوئی بھی ہوں، عیسائی بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، یہودی بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی اپنا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی جوڑتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی وارث ہیں ملت ابراہیمی کے۔ یہ بات اصل میں واضح کرنا مقصود ہے۔ کچھ گزشتہ تاریخ کا حوالہ دینا بھی اللہ کریم نے ہمارے لیے ضروری سمجھا، اور وہ حوالہ یہ دیا کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی طرف تم نسبت کرتے ہو، نہ تو وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو ایک ملت حنیفی کے اوپر، ایک ایسی ملت کے اوپر، ایک ایسے دین پر تھے جو ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کو، خالص ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور کسی بھی اور طرف وہ منہ کرنے والے نہیں تھے۔ حنیف کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حنیف اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں، لفظی طور پر حنیف، حنفا، یحنف یا یحنف، اس کا مطلب ہوتا ہے مڑا ہوا ہونا۔ بلکہ عربی میں جس شخص کا پاؤں مڑا ہوا ہو اس کو بھی حنفا کہتے ہیں، کہ اس کا پاؤں مڑا ہوا ہے، مڑ جانے کو کہتے ہیں۔ تو جو شخص ہر طرف سے مڑ کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک خاص طرف آ جائے، اس کو اصطلاح میں حنیف کہتے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امیدوں اور تمناؤں اور تمام قسم کے جو خوف ہیں
ان کا رخ دنیا والوں سے موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر دیا، اس لیے وہ حنیف ہیں۔ لہٰذا ہر وہ ملت حنیف ہوگی یا ملت حنیفی ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کائنات کے جتنے بھی ارباب اور جبابرہ اور فرائنہ بنے ہوئے ہیں اور جتنے بھی انسان کے امیدوں، تمناؤں اور خوف کے مرکز و محور ہیں، ان سب سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف انسان آ جائے، یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی بتایا جا رہا۔ لیکن ساتھ ہی حوالہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وصیت کے وقت اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت کے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی۔ اصل میں یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات سے قبل ہمیں یہودی ہونے کی وصیت کر گئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ ہمیں اصل میں حکم دیا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ یہودی رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا پول بھی کھول دیا۔ جو دعویٰ انہوں نے کیا اپنے ذاتی خواہشات کی بنیاد پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر، اللہ کریم نے ان کے دعوے کا پول کھول دیا۔ اور یہاں اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وصیت اپنی اولاد کو یہی کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی بوقت وفات انہوں نے جب ان کے اوپر وقت وفات آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا تھا کہ میرے بعد کس کی بندگی کروں۔ تو گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی کہ ملت یعنی ملت ابراہیمی، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی بات ہوئی، اور پھر اس کے بعد الدین کی بات ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دین بتایا تھا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میری اولاد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے الدین منتخب کیا ہے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کی بات ہوئی اور ان کی وصیت کی بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو یہ جو تین لفظ ہیں، عبادت، الدین اور ملت ابراہیم، یہ تینوں اصل میں ایک ہی چیز کے لیے، ایک ہی اینٹیٹی کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بندگی، اللہ کا دین، وہ ایک ہی ہے، اور سارے انبیاء کا دین یہی تھا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء ہیں یہ سارے کے سارے علاتی بھائی ہیں، یہ سارے کے سارے جو انبیاء ہیں یہ علاتی بھائی ہیں، اور امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد۔ علاتی بھائی اصل میں اس کو کہا جاتا ہے، علاتی اولاد اس کو کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ سارے انبیاء جو ہیں ان انبیاء کی جو دعوت کا بنیادی نقطہ تھا وہ ایک ہی تھا، اور سب توحید کے قائل تھے، اور تمام کے تمام انبیاء ایک ہی دین کو ماننے والے تھے، اور وہ دین تھا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لہذا ملت ابراہیمی اور الدین اور عبادت رب، ان تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اچھا امہاتہم شتیٰ، اب نبیوں کی مائیں تو مختلف ہیں، ودینہم واحد، لیکن ان کا دین ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کا دین ایک ہے۔ یہ ہے وہ تاریخ جو اللہ کریم نے بیان فرما دی، اور بیان فرمانے کے بعد یہ جو آیت نمبر 134 ہے جو آج میں نے تلاوت کی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ آیت اس پارے کے اختتام پر آیت نمبر 141 بھی بعین ہی ہو بہو یہی آیت، وہاں بھی یہی بتایا گیا۔ تو اصل میں کانٹیکسٹ میں، اس سیاق و سباق میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یعنی یہ تینوں جو گروہ اس وقت موجود تھے تینوں کو کہا جا رہا ہے، خاص طور پر یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی تاریخ پر ناز نہ کرو، تمہاری تاریخ جو بھی ہے، تاریخی طور پر تمہارے آبا اگر یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں نسلی طور پر تمہارے آبا، تو یہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں۔ اور فخر جو ہوتا ہے وہ، یا نسبت جو ہوتی ہے، وہ خون کی نسبت کوئی نسبت نہیں ہوتی، اصل نسبت تو عمل کی نسبت ہوتی ہے۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ،
جس مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، کہ کوئی شخص نسب کے اعتبار سے وہ چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، بات پہلے بھی ہو چکی، اور اسی بنیاد پر اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، حالانکہ وہ بیٹا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ انہ عمل غیر صالح، عمل اچھا نہیں تھا۔ اب یہ تاریخ کو اس تناظر میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، ان سب کی شان بیان کر کے کہ ان کی ملت ابراہیمی تھی، اور یہ وہی ملت ابراہیمی ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں، دعائے خلیل ہیں، اور انہوں نے دعا کی تھی، بلکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں نے مل کر دعا کی تھی۔ اسی دعا کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت حاصل ہوئی، آپ کو یہ نبوت نصیب ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگرچہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ میں سب سے آخری نبی ہوں گا، یہ ابتداءً لکھا ہوا تھا، لیکن یہ بات اس کو شہرت اس وقت ملی ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی۔ اس دعا کے بعد شہرت حاصل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں، وہ سارے کے سارے، خاص طور پر وہ نبی جو صاحب شریعت نبی تھے، وہ بھی دیتے آئے ہیں اسی بات کی خوشخبری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور یہ دعائے خلیل کے بعد کا واقعہ۔ تاریخ کے ساتھ تمہاری کوئی نسبت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار تھے، لہٰذا اس تاریخ پر تم ناز نہ کرو۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نے کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھانا۔ کوئی تمہارا بڑا جتنا مرضی صاحب فضیلت تھا، تم ان کی اولاد ہونے کے باوجود کوئی فضیلت نہیں رکھتے جب تک کہ تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہی بات لا ینال عہد الظالمین میں ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دی گئی تھی کہ جب ظالم ہوں گے، جو لوگ عدل کے نظام کو نہیں اپنائیں گے، وہ ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت جوڑی فکری طور پر، اپنی صرف اس نسلی نسبت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی ملت پر ہیں، ان کی بھی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہو۔ یہاں سے میں نے گزشتہ درس کے اختتام پر ایک بات عرض کی تھی کہ یہ دونوں آیات جو آیت نمبر 134 ہے اور آیت نمبر 141 ہے، بڑی ہی اہم آیات ہیں، اور تاریخ کے بارے میں یہاں اس تناظر میں تو صرف اتنی بات ہے کہ آخرت کی یاد دلا کر اور آخرت کا اشارہ کر کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین مکہ کو، سب کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، تم اس نسل پر تفاخر نہ کرو، اس نسل پر فخر نہ کرو، اس پر ناز نہ کرو۔ ان کو تو صرف اتنی بات بتائی گئی، لیکن اس سے تاریخ کے مطالعہ اور تاریخ کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، اس کی رہنمائی ان دونوں آیات سے ملتی ہے۔ تاریخ نے، وہ چاہے بنی اسرائیل کی ہو، چاہے بعد از اسلام جس تاریخ کو ہم مسلمانوں کی تاریخ یا تاریخ اسلام کہتے ہیں، چاہے وہ، تاریخ نے بہت سارے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑا ہے، اور ہمارے بہت سارے ایسے کنٹروورشل ایشوز ہیں جو تاریخ کی وجہ سے، اور تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ساری وہ کنٹروورسیز، بلکہ کنٹروورسیز نہ بھی ہوں تو ہماری تاریخ بنیادی طور پر سیاسی تاریخ ہے، عروج و زوال کی ایک تاریخ ہے۔ کلچرل ہسٹری تو مرتب ہی نہیں کی گئی، بعد ازاں کچھ کوششیں ہوئی ہیں اور کچھ کتابیں آئی ہیں جس میں کلچرل ہسٹری بھی موجود ہے، اور اس تہذیب کو اور اس تمدن کو بھی نمایاں کیا گیا ہے جو مسلمانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک رہا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر یہ ساری عروج و زوال کی داستان، خلافت راشدہ تھی، اس کے بعد بنو امیہ آ گئے، بنو امیہ کے بعد بنو عباس آ گئے، بنو عباس کے بعد وہ خلافت امیہ وہاں اسپین میں چلی گئی، ادھر فاطمی خلافت جو ہے وہ مصر کے اندر چلی گئی، پھر وہ قاجار آ گئے، پھر فلاں آ گئے، پھر فلاں آ گئے، پھر عثمانی خلافت آ گئی، پھر 1921 میں جا کے عثمانی خلافت۔ یہ عروج و زوال ہے، اور عروج و زوال کی داستان کو ہم تاریخ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے جہاں کہیں بھی عروج و زوال کی داستان ہوتی ہے وہ اس میں لڑائیاں تو ہوتی ہیں، اور جب اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں
تو ہمیں یہ تاریخ ایک ایسا تاثر دیتی ہے، وہ غیر مسلم جو اس کے بارے میں اعتراض کریں سو کریں، ہم خود اگر اس کو دیانتداری سے پڑھیں تو اس سے ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ لڑتے رہے۔ اسی بنیاد پر وہ جو برنارڈ لیوس ہے امریکی لکھاری، وہ اسی بنیاد پر اپنے آپ کو مڈل ایسٹرن ہسٹری کا ماہر کہتا ہے، تاریخ کا ماہر کہتا ہے، اور تاریخ کی بنیاد پر اور تاریخی روایات کی بنیاد پر وہ یہ قرار دیتا ہے کہ مسلمان تو واریئرز ہیں، یہ تو ہیں ہی لڑاکے، اور ان کی سوائے لڑائی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو نعوذ باللہ من ذالک وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے نبی نے نعوذ باللہ من ذالک صرف لڑنا سکھایا ہے اور کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اور اسی بنیاد پر اس نے 2001 میں یہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس نے دا روٹس آف مسلم ریج، مسلمانوں کے غصے کے اسباب، اور پھر اس میں اس نے یہی وجہ لکھی تھی کہ ان کی تاریخ یہی کہ یہ ہمیشہ لڑتے ہیں، البتہ اگر کوئی اچھا دشمن نہ ملے ان کو لڑنے کے لیے تو پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہی ان کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بنیاد پر پھر اس نے بعد میں ایک 2 کتابیں بلکہ اس سے ڈیولپ کی ہیں، کرائسس آف اسلام اور واٹ وینٹ رانگ۔ یہ دونوں کتابیں مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق۔ بات یہ ہے، اور پھر تاریخ کا مطالعہ جب ہم انٹرنلی کرتے ہیں، یہ تو غیر مسلموں کی بات ہے، جب ہم ود ان اسلام اپنی اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ کے اندر وہ کنٹروورسیز بھی نظر آتی ہیں کہ امت 2 حصوں میں نہیں بلکہ کئی حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تاریخی ایشوز کی بنیاد پر، جو تاریخ کے کنٹروورشل ایشوز، کہ چونکہ یہ ہوا لہذا یہ ہو گیا، اور اس تاریخ کی بنیاد پر ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ فرقے ہوئی ہوئی۔ تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون۔ تاریخ کا مطالعہ نہ کیا جائے، کیا کریں ہم اپنی تاریخ کا؟ اگر وہ یہ تاثر دیتی ہے، اور جو غیر مسلموں نے لیا ہے اور ہم بھی اگر پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے، تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ نہ کریں؟ نہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، دنیا کے ہر علم کا مطالعہ کریں، اسی طرح تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن تاریخ پر ایمان نہ رکھیں۔ تاریخ مطالعہ کرنے کی چیز ہے، ایمان رکھنے کی چیز نہیں۔ ایمان رکھنے کی چیز یا اللہ کا قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بس یہ 2 چیزیں ہیں ایمان کی۔ ایمان ان پر رکھنا ہے، تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے، کیا نکلے گا اس میں سے؟ ہر وہ چیز تاریخ کی صحیح ہے جو ان نصوص کے مطابق ہے جن پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تاریخ کی اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اس کو درست مان لیا جائے، اور جو چیز تاریخ کی کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ لازماً غلط ہے، اس کے اوپر ایمان نہیں رکھنا وہ غلط ہے، بلکہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ غلط ہے۔ لہٰذا کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی تاریخ میں سے جن پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ صحیح ہے کیونکہ وہ نصوص کے مطابق ہے، کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ تاریخ بتا رہی ہے اور یہ غلط ہیں کیونکہ قرآن کتاب و سنت کے خلاف، لیکن کچھ چیزیں پھر بھی رہ جائیں گی جو نہ ثابت ہوتی ہیں صحیح نہ غلط، ان کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، تم سے قیامت کے دن کسی نے نہیں پوچھنا کہ جنگ جمل میں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھی، تم سے کسی نے نہیں پوچھنا۔ جنگ صفین کیوں ہوئی اس کے اسباب تم سے نہیں پوچھے جانے، امت مسلمہ آپس میں کیوں لڑتی رہی۔ بات پازیٹیو تاریخ کی ہو جس کی طرف اپنا نسبت اور تعلق جوڑ کے انسان ناز اور فخر کرنا شروع کر دے کہ یہ میری تاریخ ہے، وہ تاریخ ہو تو بھی اگر تمہارا عمل اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، اس ماضی کے ساتھ۔ اور اسی طرح اگر کوئی کنٹروورشل تاریخ ہو، کوئی ایسے ایشوز ہیں جو تمہارے فکر پر تمہارے عمل پر اثرات ڈال رہے ہیں اور اثر پذیر ہو رہے ہیں، وہ اگر ایسی باتیں بھی ہوں، ایسی کنٹروورشل اور منفی تاریخ بھی ہو تو تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے تو عمل کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ گزر گیا، کون اچھا کون برا تمہارے امتحان کا یہ سوال ہی نہیں ہے۔ تاریخ کے کسی بھی ایشو کا فیصلہ کر لینا، دیکھیں قرآن نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے آپس میں تعلقات کیسے تھے، یہ کیا تھے کیا نہیں تھے، کوئی کہانی نہیں سنائی، کسی کے حالات زندگی بیان نہیں کیے۔ اتنی بات کی ہے جس کا تعلق ملت ابراہیمی کے ساتھ، وہ بتانا مقصود ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ، کہ سارے نبی جو بھی آئے ہیں ان کا بنیادی نقطہ یہی تھا، لا الہ الا انت فاعبدون، کہ ہم نے ان کے اوپر یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، یہی ایک واحد نقطہ تھا تمام انبیاء کرام کا۔ اب تم نے جب اس تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو نہ کسی پازیٹیو بات کے ساتھ یا فضیلت والی بات کے ساتھ مل کر تم صاحب فضیلت ہو سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کنٹروورشل ایشوز میں انوالو ہو کے تم اپنے آپ کو کنٹروورشل کر سکتے ہو، بلکہ وہ تو گزر گئے، ان کے معاملات ان کے ساتھ گزر گئے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، تمہاری تاریخ جتنی مرضی کنٹروورشل ہو، ان کے اعمال ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ اگر تم ٹھیک کر رہے ہو تو تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ان کے اعمال کی فکر نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے امتحان کا سوال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال ہی نہیں ہونا، تو کیا ضرورت ہے فیصلہ کرنے کی؟ ان کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیا کس نے ہے کہ تم آج فیصلہ کرنے بیٹھ جاؤ کہ کون سچ پہ تھا، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا؟ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و دین یہ حق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر کوئی بھی تاریخ میں چلا ہے یا آج چل رہا ہے تو وہ حق پر ہے۔ یہ ہے وہ اجمالی عقیدہ جو یہ آیات ہم سے تقاضا کر رہی ہیں کہ اگر اس ملت ابراہیمی پر ہو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگر آج تم اس دین پر ہونے کا دعویٰ کرو تو وہ صحیح ہے، تاریخ میں کسی نے کیا ہو تو وہ صحیح ہے۔ یہی اجمالی عقیدہ رکھنا ہے، کون صحیح طریقے سے اس پر عمل کر سکا، کون نہیں کر سکا، کون جنتی کون جہنمی، تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اللہ اکبر، ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ فلاں کو اللہ بخشے گا نہیں، یعنی اس کو انہی کنٹروورشل ایشوز کی بنیاد پر ہم فیصلہ دے دیتے ہیں، چاہے کوئی ہمارا ہم اثر ہو، چاہے وہ گزرا ہوا ہو، وہ کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، اچھا جی، پھر اس کے بعد کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان اللہ تعالیٰ لا یغفر لفلان، اللہ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا۔ کوئی ایک شخص دوسرے کو یہ کہہ دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یتألی علی، یہ کون ہے بدبخت جو میرے اوپر حکمرانی کرتا ہے، میرے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے؟ کون ہوتا ہے کوئی کہنے والا کہ کس کو اللہ بخشے گا کس کو نہیں بخشے گا؟ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ان اللہ تعالی لا یغفر لفلان، اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے، وہ تو تھا ہی ایسا، اس کو کیسے بخشے گا؟ تمہارے اوپر فیصلہ کسی نے چھوڑا؟ من ذا الذی یتعلی علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو میرے اوپر حکمرانی کرتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی قد غفرت لفلان، وہ جس فلان کی، جس بندے کی بات کر رہے ہو نا، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اور جن اعمال کی بنیاد پر تم کہتے ہو کہ اس کو نہیں اس کی مغفرت ہونی، اللہ اکبر، سن لو، انی قد غفرت لفلان، میں نے اس کی تو مغفرت کر دی، اور رہ گیا وہ کہنے والا، فرمایا فَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تو جو کہنے والا ہے، تیرے کہنے والے کے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی؟ تاریخ کا مطالعہ، جی میں تاریخ کا طالب علم ہوں، بھی ہو، یہ جی ہسٹوریکل فیکٹ ہے، نتھنگ از فیکٹ وچ از ہسٹری، جو کہتے ہیں نا ہسٹوریکل فیکٹ ہے، ہوگا ہسٹوریکل فیکٹ،
لیکن وہ ہسٹوریکل فیکٹ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان کس پر؟ اللہ کے قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ میں صرف ایک مثال دے کر بات آگے چلاتا ہوں۔ جنگ جمل ہوئی، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور مسلمان کے قتل کے درپے ہونا کفر ہے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی۔ جنگ جمل جب ہوئی تو دونوں طرف مسلمان ہی تھے نا، دونوں طرف صحابہ ہی تھے نا، کس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ زبان گنگ ہوتی ہے نا، رک جاتی ہے نا، اس لیے رک جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہو جن کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، اگر وہ ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کو قتل کرے، تو پھر تو قرآن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ وہ قتالہ کفر۔ لیکن یہ وہ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا، آگے آ رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان کا ایمان وہ قیامت تک کے لیے معیار ہے۔ کسی نے اگر ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام جیسا ایمان لائے۔ اب اندازہ فرمائیے، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا جا رہا ہے اور اس پر ایمان رکھنا ہے ہم نے قرآن پر ایمان ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب اس معیاری ایمان کے درجے پر ہیں، تو یہ بہت بڑا درس، بہت بڑی رہنمائی کہ تلک امتن قد خلت، اور دو دفعہ یہ بات، قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، یہ آیت نمبر 134 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 141 جو اس پارے کے اختتام پہ آئے گی۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں، اسی تناظر میں بات چل رہی ہے، یہ سمجھا کے کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا، تو ہوگا وہ بادشاہ ہو بھی تو تمہارے لیے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، تم اپنے اعمال کی فکر کرو، ولا تسالون عما كانوا يعملون۔ وقالوا، اور ساتھ یہ کہتے ہیں اپنی ان فضیلتوں کو ظاہر کرتے ہوئے پھر یہ کہتے ہیں، کونوا هودا او نصارى تهتدوا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او یا نصارہ عیسائی ہو جاؤ، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب ساری دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں نے یہی مشہور کر رکھا تھا کہ ہدایت کے دو میں سے ایک طریقہ ہے، یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، تہتدو یہ ہے ہدایت پانے کا رستہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہودی اور عیسائی ہونے سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ملے گی ملت ابراہیم، وہ جو ملت حنیفی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس پر عمل کرنے سے ہدایت ملتی ہے۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیف ملت ہے، یکسو یک رخا، ایک اللہ کو ماننے والا بغیر کسی ملاوٹ کے، اس کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکوں میں سے تھے، لہٰذا تینوں کے تینوں گروہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، تینوں کا عمل ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے خلاف۔ قولو، اب یہ بات سمجھائی جا رہی ابراہیم علیہ السلام کی، وہ تو کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ عیسائی ہو جاؤ۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی، اسلام اس سے دشمنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ،
ہے تو حقیقت یہی بات، لیکن اس سے ایک اور بڑا لطیف نقطہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کونو ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ چاہے عیسائی ہو جاؤ، یہ دونوں کو قابل قبول ہے، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی۔ کوئی یہودی رہے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی عیسائی رہے کسی کو کوئی جھگڑا نہیں، حتیٰ کہ بدھ بن جائے، ہندو بن جائے، دنیا کا کوئی مذہب قبول کر لے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، تکلیف ہے تو اسلام کی ہے۔ کونو ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس بات۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ جو اسلام پر عمل کرے، اور اسلام کیا ہے؟ ملت ابراہیمی ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نہ یہودی ہونا ہے، نہ عیسائی ہونا ہے، نہ مشرکوں میں سے ہونا ہے، تم سب کا طرز عمل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ لہٰذا جب ابراہیم آگے دوسری جگہ فرمایا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم کون تھے؟ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے فرمانبردار۔ کان امتن، اکیلے یہ ایک امت تھے، پیشوا تھے، قانتن، فرمانبردار تھے، ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری میں، للہ، اللہ کے، حنیفہ، یکسو ہو کر، ولم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ اگر اس دین پر آؤ گے تو پھر ہدایت ملے گی، اور پھر قولوا آمنا، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہودی ہو جاؤ یہ تو ہدایت نہیں ملتی، یہ ہدایت کا طریقہ نہیں، عیسائی ہو جاؤ یہ ہدایت کا طریقہ نہیں، بلکہ کیسے ہدایت ملے گی؟ قرآن کہتا ہے قولو، تم کہو آمنا باللہ، ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، اسحاق علیہ السلام کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے اوپر، والاسباط، اور جو اسباط کے اوپر نازل کیا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون، اور جو کچھ نبیوں کو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس سب کو ماننے والے ہیں، اس پورے دین کے اوپر ہم چلنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، مسلم کا مطلب ہوتا ہے مطیع اور فرمانبردار ہو جانے والا اور اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا۔ اب یہاں سے وہ حقیقی رہنمائی کا راستہ، حقیقی ہدایت کا راستہ، اس کی نشاندہی کی ہے اس پورے حوالہ جات کے بعد۔ کوئی یہودی کہہ رہا ہے ہو جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے عیسائی ہو جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے مشرک ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اس کے ساتھ جڑو۔ اور اس سے لوگوں نے سمجھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اسی طرح پر باقیوں پر ایمان لانا ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اچھا، رسولوں میں فرق نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج جو عیسائیت پر عمل کر لے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کر لے، کوئی کسی کے دین پر بھی عمل کر لے تو پھر وہ ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ لا نفرق بین احد منہم یہاں پہ فرمایا اور وہاں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں میں ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ایسی بات نہیں۔ سن لیجئے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کر دی کہ ایمان کس پر لانا ہے؟ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ وما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے، آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ شروع میں جہاں سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہاں پہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایک تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب ایمان میں وہ سارے نبیوں کو شامل کرنا ہے تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز ایسی آنے والی نہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہو، پہلے آ چکے جنہوں نے آنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے اس بات سے ثابت ہوتی ہے۔
دوسری بات جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایمان سب پر لانا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا۔ اس کے لیے دو حوالے تو قرآن کے ہیں، ایک سورہ آل عمران کی ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ہم نے تورات اور انجیل نازل کی من قبل ھدی للناس، قرآن سے پہلے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اب ہم نے یہ فرقان نازل کر دیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اب یہ قرآن آ گیا ہے، تورات میں تھے کتنی باتیں سچی اور کتنی تحریف شدہ، انجیل میں کتنی باتیں سچی اور کتنی تحریف شدہ، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ یہ ہے فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا۔ اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ المائدہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی، روشنی بھی تھی۔ اور پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو ہم نے انجیل دے دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، فرمایا کہ اب ہم نے قرآن نازل کر دیا آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے اوپر مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگران، مانیٹرنگ کرنے والا۔ اب تورات اور انجیل کی مانیٹرنگ قرآن کرے گا، اس میں سے کیا سچ ہے اور کیا اس میں شامل کر لیا گیا بعد میں، یہ ساری مانیٹرنگ کرنے والا قرآن ہے۔ گویا اب عمل ہوگا تو وہ صرف قرآن پر ہوگا، ان پر ہم نے صرف یہ اجمالی ایمان رکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، اللہ کا دین لے کر آنے والے لوگ ہیں، اور ان سب کا لایا ہوا دین سچا دین ہے، اور لیکن ان میں جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ ایک لفظ آیا اسبات۔ اسبات جو ہے یہ اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، لفظی طور پر یہ سبت کی جمع، سبت کہتے ہیں پوتے کو، پوتا یا جو آگے نسل چلتی ہے، پوتا یا نواسا، اس کو سبت کہتے ہیں۔ تو سبت کی جمع ہے اسبات۔ لیکن یہ اصطلاح میں تاریخ کے اندر اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر خاص طور پر اسبات ان تمام قبائل کو کہا گیا ہے جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ لفظ سبت قبیلے کے مترادف ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل میں لفظ سبت قبیلے کے مترادف ہے، لفظی معنی تو پوتے ہیں، ان کی اولادیں ساری کی ساری۔ لیکن جیسے ہم قبیلہ یا قبائل کہتے ہیں تو قبائل عرب کی تاریخ کے اندر مشہور تھے بنی اسماعیل کے لیے۔ بنی اسماعیل کے سارے قبائل ہوتے تھے اور بنی اسرائیل کے اسباط ہوتے تھے۔ اور نبی جتنے بھی آئے ہیں، قرآن میں 25 نبیوں کا نام لے کے اللہ کریم نے ذکر کیا ہے، باقیوں کا نام لے کے ذکر نہیں فرمایا۔ ان میں سے کچھ صاحب شریعت نبی ہیں، کچھ صاحب شریعت نہیں ہیں، اور صاحب شریعت جو سب سے پہلے نبی ہیں جو شریعت نہیں لے کے آئے، وہی جو امہاتم شتہ جو مختلف شریعتیں لے کر آئے، ان میں جو سب سے پہلے صاحب شریعت نبی ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور شریعت جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے شریعت اعتقادی، ایک ہے شریعت عملی۔ تو یوں ہمیں کہنا پڑے گا کہ جو شریعت اعتقادی تھی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ ایک ہی تھی، اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جہاں تک شریعت عملی کا تعلق ہے یہ مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے، اور جو صاحب شریعت جس نبی کو نئی شریعت دی گئی اس کو ہم صاحب شریعت نبی کہتے ہیں۔ تو 10 صاحب شریعت نبیوں کو چھوڑ کر جتنے بھی صاحب شریعت نبی آئے ہیں نا وہ سارے کے سارے اسباط میں سے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت شعیب علیہ السلام. یہ جو 10 نبی ہیں، ان 10 نبیوں کے علاوہ یہ 10 صاحب شریعت نبی، ان کے علاوہ جتنے صاحب شریعت آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل، وہ سارے کے سارے اسباط بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے. لہٰذا یہاں پہ اللہ کریم نے ناموں کا ذکر فرماتے ہوئے یہ کہا ہے، ترتیب بتاتے وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اس میں سے آئے. ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان سب پر ایمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک دین کو اور ایک واحد توحید کے نقطے پر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے. یہی کہا تھا عیسائیوں کو بھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ایک بات تو ہم سب کی مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں. اس پر تو اکٹھے ہو جائیں. یہ ہے دینہم واحد. اور شریعتیں مختلف ہیں. اب شریعتیں مختلف آتی رہیں، ہر دور میں شریعت آتی رہی، اور اس پر عمل کرنا اس دور کے لوگوں کے لیے ضروری رہا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے. اب کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی ماننے والا ہو، کوئی نہ ماننے والا ہو، اس کی نجات کا مدار ہی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان ناقابل اعتبار ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تورات کا ایک ٹکڑا دیکھ لیا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ رہے تھے اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ تورات کا ٹکڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، موسیٰ علیہ السلام خود آ جائے نا، اگر خود تشریف لے آئیں تو بھی ان کی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ میرے اوپر ایمان نہ لے آئیں. یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اب واحد نجات کا طریقہ ایک ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان. فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک جو امت ہوگی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. چاہے وہ امت دعوت ہو، چاہے وہ امت اجابت ہو. جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ یہودی رہیں، وہ عیسائی رہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد، دیکھنا تو دور کی بات، جس نے سن لیا میرے بارے میں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، من هذه الامہ، اس امت میں سے. پھر فرمایا یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، اگر اس نے سن لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ما ارسلت بہ، جو میں لے کے آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہیں رکھتا، اگر وہ مر گیا الا کان فی اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا یہ واحد اب کامیابی کا مدار رہ گیا. البتہ جو پچھلے لوگوں پر ایمان لانا وہ اجمالی ایمان ہے کہ وہ سب ٹھیک. اس کی وضاحت بعض احادیث کے اندر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماقل بن یسار راوی ہیں کہ اعملوا بالقرآن، عمل قرآن پر کرو. وضاحت کی، سن لیجئے. ایمان رکھنا، باقی چیزوں پر ایمان رکھنا، تورات انجیل پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اعملوا بالقرآن وَأَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ وَاقْتَدُوا بِهِ. قرآن پر عمل کرو، اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھو، اس کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام سمجھو، وَاقْتَدُوا بِهِ، اسی کے پیچھے چلو. رہ گئی تورات انجیل زبور، تو فرمایا وَآمِنُوا بِالتَّوْرَاتِ وَالْإِنجِيلِ وَالزُّبُورِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ. وہی جو الفاظ قرآن میں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہے سب پر ایمان رکھو کہ ہاں اللہ کی طرف سے دیا گیا. بلکہ اگلے الفاظ ایک دوسری روایت میں آتے ہیں وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ وَمَا فِيهِ مِنَ الْبِيَانِ.
اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وَلْيَسَعَكُمْ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں کافی ہو جائے، تمہیں پکڑے رکھے، تم لازم پکڑو کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. وَلْيَسَعَكُمُ الْقُرْآنُ، یہ جہاں کہیں بھی عربی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو محدود رکھو. کیونکہ ایک وہ روایت آتی ہے نا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من نجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 باتیں فرمائی تھیں. آپ نے فرمایا تھا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھا کرو، ولیسعک بیتک، اور تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، یعنی اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو، اپنے آپ کو گھر تک محدود کر لو. وابکی علی خطیئتک، اور گھر اکیلے بیٹھ کے اپنی خطاؤں پر رویا کرو. ولیسعک بیتک، وہاں فرمایا تھا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، اور یہاں فرمایا ہے وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرْآنُ، تمہیں بس قرآن کافی ہو جانا چاہیے. قرآن کے اوپر عمل کرو. وَمَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، اور جو کچھ قرآن نے واضح کیا ہے اسی پر ڈٹ جاؤ، یہی وہ چیز ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے کے جائے گی. اور ایک دوسری روایت میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی غالباً سوال و جواب میں آئی تھی بات، میں نے بتائی تھی کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو یہودی ہیں تورات پڑھتے ہیں عبرانی زبان میں، ہمیں سناتے، ہمیں عبرانی نہیں آتی، پھر اس کی تشریح اور وضاحت کرتے عربی زبان میں، اور ہمیں تو نہیں پتا کہ جو اصل عبرانی پڑھی ہے وہ کیا تھی اور جو تشریح کر رہے ہیں وہ کیا تھی. یہ بالکل وہی حال ہے ہمارے والا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے، اور مولوی جو مرضی قرآن سے پڑھے اور جو مرضی اس کی تشریح بتا دے. تو صحابہ کرام نے اپنی مشکل بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، نہ یہ کہو کہ صحیح کہتے ہو نہ یہ کہو کہ غلط کہتے ہو، بلکہ ان کے جواب میں کہا کرو یہ والی آیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہا کرو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ نبی اپنے رب کی طرف سے لے کے آئے سب پر ہمارا ایمان، لیکن عمل قرآن پر ہوگا. اور سب پر ایمان اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم قرآن پر عمل کرو. اور لا نفرق بین احد منہم کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ کا پیغام لانے والے ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے نبی برابر ہیں. لیکن یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو رسولوں پر فوقیت دی ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے، فضیلت دی. اب یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں کہ فلاں بھی ایم اے پاس ہے، فلاں بھی ایم اے پاس ہے، سارے ایم اے پاس ہے، 10-20 نہیں 10-20 ہزار بھی ہوں، سب نے ایم اے کیا ہو، تو اس میں ڈسٹنکشن والے لوگ تو ہوتے ہیں نا. تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یونیورسٹی بھی جب رزلٹ اناؤنس کرتی ہے نا تو ایم اے تو ڈگری تو سب کو دے دیتی ہے، لا نفرق بین احد منہم، ایم اے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ان میں سے کوئی فرسٹ وینر، کوئی سیکنڈ وینر، کوئی پھر ڈسٹنکشن والا، پھر اوپر سے اوپر، اللہ اکبر، پھر ٹاپ 10 کی تو باقاعدہ لسٹ بنتی ہے، یہ ڈسٹنکشن والے ہیں. تو تمام انبیاء اللہ کے برگزیدہ ہیں. جو نبی ہوتا ہے امتی جتنا مرضی اچھا ہو جائے، جتنا مرضی صاحب تقویٰ ہو جائے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر انبیاء میں سے بھی اللہ نے ڈسٹنکشن دی ہے لوگوں کو. اولو العزم پیغمبر، میں نے عرض کیا تھا 5 نبی اولو العزم نبی، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان 5 میں اللہ نے جو سب سے بڑی سرداری اور امامت عطا فرمائی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. یہ فضیلتیں ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی، لیکن بطور رسول اور نبی وہ سب برابر ہیں. یہ وہ اجمالی عقیدہ ہے کہ یہ رکھنے کے بعد اور اللہ کے قرآن اور صاحب قرآن کی بات مان کر اس پر عمل کرنے کے بعد انسان مومن ہو سکتا ہے.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ جنہوں نے شور مچایا ہوا ہے نا دنیا میں، یہودی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، جنہوں نے یہ شور مچایا ہوا ہے ان کو بتاؤ کہ اگر ایسا ایمان تم لاؤ گے، فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ بھی ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا ایمان تم لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر ان کو ہدایت ملے گی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جب فرمایا تھا قولوا آمنا باللہ، تو کن کو کہا جا رہا تھا؟ جب میں نے حدیث بیان کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کریں، فرمایا قولوا آمنا باللہ. تو یہ جو اسلام کی ہدایت ہے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور یہ ساری تعلیماتیں، ان کے اولین مصداق صحابہ کرام کی جماعت. تو صحابہ کرام کی جماعت کو ایمان کا معیار قرار دیا جا رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابیو جیسا ایمان تم لائے ہو، ایسا ایمان اگر وہ لائیں جو یہودی یا عیسائی ہونے کو سمجھتے ہیں وجہ فضیلت اور وجہ کامیابی، وہ اگر ایسا ایمان لائیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے، وگرنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت ملے گی. اب یہاں سے یہ ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ جماعت ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین حوالے کر کے گئے، جن کے حوالے کر کے گئے. دین اللہ کا ہے، اللہ نے حوالے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. درمیان میں جو لانے والا فرشتہ تھا وہ بھی جبریل امین تھا، امانت دار فرشتہ تھا. حالانکہ فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں نافرمانی کا داعیہ نہ ہو. فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کریم فرماتے ہیں نازل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتے کو دیا، تاکہ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی تھڑے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اس کے لیے احتیاط لازم تھی. تو احتیاط لازم تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، آپ نے دین سکھایا، صحابہ کرام کو سمجھایا، سمجھاتے رہے، 23 برس لگے. اور پھر جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کس کو دے کے گئے؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا. پہنچانے کے بعد آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں وہ اس تک پہنچا دیں جو موجود نہیں. اللہ اپنا دین دیتے وقت یہ احتیاط ملحوظ رکھیں کہ اس ہستی کو دیا جو امین ہے، اس نے لا کے نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صادق اور امین ہیں، جن کی اپنی خواہش سے کوئی بولنا اور کوئی گفتگو کرنا ہوتا ہی نہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو دین آگے پہنچانے کے لیے امانت دار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس معیار کو اللہ کریم نے ملحوظ رکھا، جس معیار کو جبریل امین نے ملحوظ رکھا، جس معیار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محفوظ رکھا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ معیار جب آگے پہنچا تو وہ معیار ایک دم ختم ہو گیا؟ اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھیں یا ان کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ وہ دلی طور پر ٹھیک آدمی نہیں تھا یا اس کے ایمان میں فرق تھا. تاریخ بتاتی ہے نا، ابھی میں عرض کر رہا تھا تاریخ کے متعلق، تاریخ ہمیں بتائے کہ کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے ساتھ بغض رکھتا تھا. کوئی تاریخ ہمیں یہ بتائے کہ کوئی صحابی اس کے دل میں نفاق تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تاریخ ہمیں یہ بتائے کہ صحابہ کے ساتھ لڑتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ یہ ایمان کا معیار یہ صحابہ کرام ہے، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے ہم اللہ کے قرآن کو مانیں گے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے. یہ ایمان رکھنے کی چیز. لہٰذا وہ دین جو اتنی احتیاط سے عرش والے نے نازل فرمایا،
اتنی سب سے اعلیٰ ہستی، سب سے اعلیٰ فرشتہ لے کے آیا، سب سے اعلیٰ نبی کو دیا گیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امت میں سے سب سے اعلیٰ ہستیاں وہ نہ ہوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین دے گئے، جن کے حوالے کیا ہے وہ بھی امت کی اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں۔ نبیوں کے بعد روئے زمین پر ان سے اعلیٰ ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جیسے صحابی جتنا مرضی صاحب تقویٰ ہو جائے، وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی جتنا مرضی صاحب تقویٰ ہو جائے، وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ جو رسولوں میں اللہ نے فضیلت کا معیار رکھا ہے، یہ فضیلت کا معیار صحابہ کرام میں بھی ہے۔ کسی کو اللہ نے کسی دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو فتح مکہ سے قبل اسلام لانے والے ہیں، بعد میں اسلام لانے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ان کے اندر بھی معیار ہے فضیلت کا، لیکن وہ جو بیس لائن ہے، جو بنیادی معیار ہے ان کے ایمان کا، وہ سب کے اندر الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابی وہ دنیا کائنات کے سچے ترین انسان تھے اس وقت روئے زمین پر۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھا جائے تو پھر یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا۔ تو قرآن کا عقیدہ یہی ہے الصحابۃ کلہم عدول، یہ سارے کے سارے سچے اور صاحب ایمان ہستیاں تھیں۔ ایسا ایمان لاؤ فقد اہتدوا، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر بھی اگر لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر سمجھ لیں کہ ان کا مسئلہ سمجھ نہیں ہے، ان کا مسئلہ دلیل نہیں ہے، ان کا مسئلہ دشمنی ہے، ان کا مسئلہ صرف اختلاف اور دشمنی ہے، وہ دشمنی رکھتے ہیں، وگرنہ معیار اور دلیل یہاں قائم ہو گئی۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور جو اسلام قبول کرنا چاہے کر لے، جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اگر وہ چھوڑتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مرتد کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے، اور کیوں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص واپس چلا جائے، اس کی اسلام اجازت کیوں نہیں دیتا؟ یہاں پہ وہ لطیف اشارہ موجود ہے کہ دلیل کی بنیاد پر جب کوئی شخص سفر شروع کرتا ہے نا، تو وہ جہاں مرضی ٹھوکریں کھائے، جو دلیل ڈھونڈتا ہے دلیل اس کو اسلام پر لے آتی۔ انسان کی عقل اور فکر اور شعور اور فطرت سلیمہ جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، وہ انسان کو وہ جہاں مرضی دلائل ڈھونڈتا پھرے، وہ دلائل ڈھونڈتا وہ اللہ کے دین پر آ جائے، کیونکہ دلائل کی معراج یہ ہے، دلائل کا عروج یہ ہے، اور شعور کی انتہا یہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص آ گیا دلائل ڈھونڈتا اسلام پہ پہنچ، یہ پیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلام سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ اگر وہ اسلام سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد عقل و شعور کا تقاضا نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دلائل اور شعور اور فطرت اس کی انتہا تو اسلام ہے۔ اور جو اسلام میں آنے کے بعد واپس جانا چاہتا ہے، یا تو وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے، یا وہ تھائی بدنیت جو اسلام میں آیا، کسی بدنیتی سے آیا، بدنیتی سے واپس جانا چاہ رہا ہے، اور جو کسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے نا، یا تو وہ ڈسپلن میں آئے نا، اور ڈسپلن میں آنے کے بعد وہ کہے کہ میں اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کروں گا، اس ڈسپلن میں پہلے سے موجود ہے کہ جو آئے گا وہ سوچ سمجھ کے آئے، اس کے لیے واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ واپسی اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے تو دلیل کی بنیاد نہیں ہو سکتی، دشمنی کی بنیاد ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، جو صحابہ کرام کی بات کو نہیں مانتا، جو اس دلیل کو نہیں مانتا، وہ سوائے دشمنی کے اس کے پاس اور کوئی دلیل نہیں، اور کوئی دلیل ہو، اسی لیے مرتد ہو تو وہ بھی دلیل کی بنیاد پر مرتد نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا منکر ہو تو وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّمَا، انما جو ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انما ایک ایسا لفظ ہے قرآن کا اور عربی زبان میں
کہ جو کلمہ حسر ہے، اور کلمہ حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا کوئی بھی جو بیان ہے، یہ جو بھی فقرہ ہے یا کلیہ اور قاعدہ ہے، وہ اصل اور آخری بات ہے۔ اسی لیے آپ نے بہت سارے ترجموں میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، انما کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے بالعموم سوائے اس کے نہیں، یعنی یہ جو بات اس کے بعد بیان ہو رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لہٰذا آپ اس کا ترجمہ چاہے بے شک کر لیں، چاہے آپ اس کا ترجمہ بس کر لیں، چاہے آپ اس کا ترجمہ صرف کر لیں، لیکن یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے جہاں بھی انما آتا ہے اس کے بعد بیان ہونے والی بات حتمی ہوتی ہے۔ تو انما ہم فی شقاق، کہ وہ دشمنی میں ہیں، وہ مخالفت میں ہیں، وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کرام کی مخالفت کرتا ہے وہ دشمنی کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنے اندر کے بغض کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنی مخالفت کی بنیاد پر کرتا ہے، وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہرگز نہیں کرتا۔ وَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر، پس ان قریب تمہیں اللہ کافی ہو جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں فاسا، یہ جو سین ہے ان قریب کا معنی دیتی ہے، فاسا فا پس یا پھر، سا ان قریب، یکفی وہ کافی ہو جائے گا، کون؟ اللہ کا تمہیں، ہم ان کے مقابلے میں، یعنی ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت جس دین کو لے کر آگے چلنے والی ہے نا، اس پر ڈٹو گے تو تمہاری مخالفتیں تو بہت ہوں گی، تمہیں پھر لڑنا جھگڑنا تو پڑے گا لوگوں کے ساتھ، ٹکراؤ تو ہوگا، تصادم تو ہوگا، اور یہ جو تصادم ہوگا اس سے پریشان نہیں ہونا، جتنی بھی مخالفتیں ہوں تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہو جائے گا۔ یہ خوشخبری ہے اس میں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، اور اس کو سارے حالات معلوم ہیں، جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے وہ سن رہا، جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ جانتا ہے، سب کے طرز عمل کو وہ جانتا ہے، جو دشمنی کی بنیاد پر کر رہا ہے، کس کے پاس کتنی دلیل ہے وہ سب جانتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی تصادم اور ٹکراؤ ہوگا، جو اس صحابہ کرام کی جماعت والے ایمان پر ہوں گے اور اس طرز عمل پر ہوں گے، اس روش پر ہوں گے، ان کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ دیکھیں بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ جو سورہ مجادلہ میں فرمایا تھا کہ دو ہی گروہ ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ، ایک حزب الشیطان، ایک اللہ کا گروہ، اللہ کی فوج، اور دوسری شیطان کی فوج۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کرام کی جماعت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کی، اس صحابہ کرام کی جماعت جیسا ایمان تم لاؤ پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ لوگ بحث کرتے ہیں فہم صحابہ دلیل بنتی ہے کہ نہیں بنتی، فہم صحابہ کا اعتبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جتنا دین سکھایا ہے سارا کا سارا صحابہ کرام کو سکھایا، اور اگر کوئی شخص کہے کہ صحابی کا فہم یا صحابی کا طرز عمل دین کے بارے میں وہ غلط ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ چوٹ کہاں پڑتی ہے؟ کسی ادارے کے طالب علم ٹھیک نہ ہو تو پرنسپل پکڑا جاتا ہے، چوٹ پڑتی ہے ادارے نبوت پر۔ اگر صحابہ کرام ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے وہ تربیت کا ادارہ نعوذ باللہ من ذالک ناقص تھا۔ اس دنیا کائنات میں اگر کوئی کامل ترین تربیت ہو سکتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ لہٰذا جو صحابہ کرام ہیں یہ آسمان نبوت کے درخشندہ ستارے ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو لے کر آگے پہنچایا ہے۔ یہ اجمالی ایمان اور یہ اجمالی عقیدہ اور وہی دین جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
جبریل امین کے ذریعے دیا تھا وہ پوری دنیا تک اور امت تک پہنچانے والے تو صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہو جائے کہ وہ کھوٹے تھے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر نفاق تھا نعوذ باللہ من ذالک، یا ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہو گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا تک پہنچ سکتا ہی نہیں ہے۔ صحیح معنی پورے کا پورا دین مشکوک ہو گیا۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم مشکوک ہو جائیں تو پورے کا پورا دین مشکوک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے بہت واضح طور پر فرما دیا، جو اس سے اعراض کرتا ہے نا، اس سے منہ پھیرتا ہے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سوائے دشمنی کے اور سوائے مخالفت کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور جو خون کے قطرے گرے وہ اس لفظ پر گرے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ کافی ہے۔ اللہ ان کو بھی کافی ہے جو شہید ہو گئے، اور اللہ ان کو بھی کافی ہے جو زندہ رہے۔ تو یہ ایک معنوی دلیل بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کافی موجود تھی، اور اللہ ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کافی۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، صرف عثمان غنی کی بات نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام۔ لہٰذا لڑائیاں تاریخ کی، کنٹروورشل ایشوز تاریخ کے، صحابی کے ساتھ لڑا، تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، تفصیل کا موقع نہیں، میں اگر اس ساری تاریخ کا جائزہ لوں تو میں آپ کو صرف ایک کلی عقائدہ بتا دیتا ہوں۔ ایمان اگر اللہ کے قرآن پہ رکھے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ رکھے، اس لیے کہ ایمان رکھنے کی چیزیں یہ دو ہیں، اور پھر آپ ان پر ایمان رکھنے کے بعد تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ آپ کو خود بتا دے گی کہ اصل بات کیا تھی۔ لہٰذا ان ساری لڑائیوں میں تاریخ کی کتابوں میں سے ہی آپ کو ایسے شواہد مل جائیں گے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کوئی صحابی کسی صحابی سے نہیں لڑا، ان کو لڑوایا گیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ آ گئے تھے جو لوگ اصل میں مسلمان نہیں تھی، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے شامل ہو گئے تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جو بظاہر اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے، اصل میں مسلمان نہیں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہ تھے، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ان کو مل کے بیٹھنے نہیں دینا، ان کو لڑوانا۔ تاریخ بتاتی، آپ ابن اسیر پڑھیں، اللہ جس رات جنگ جمل ہوئی ہے نا، اس رات صلح ہو گئی تھی، اور وہ جب صلح ہو گئی تو آپس میں ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے، ابن اسیر کے الفاظ پڑھیں، وہ کہتے ہیں اِن یصطلحا فعلی دمائنا، اگر ان کی صلح ہو گئی نا تو یہ ہمارے خون پر صلح ہونی ہے، یہ اگر مل بیٹھے تو ہم مارے جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس صلح کو سیبوٹیج کیا۔ لہٰذا آپ کو تاریخ کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر وہ سارے سازشی عناصر مل جائیں گے جو اصل میں صحابہ کرام کو لڑاتے رہے، اور کسی بھی غلط فہمی کا شکار کر کے کسی کو کسی سے لڑایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے دل میں ایمان کا وہ معیار رکھتے تھے جو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو سکھایا، اور ان کے دلوں کے اندر وہ جاگزیں ہوا، وہ ایمان سارے کے سارے صحابہ کرام کے دل کے اندر۔ یہ ایک پوری حزب اللہ ہے، اللہ کی فوج ہے، اور قیامت تک جو شخص اس فوج کا ساتھی بننا چاہتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوگا، تو وہ حزب اللہ کا ساتھی ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ، صبغہ کا مطلب ہوتا ہے رنگ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اب یہ صبغۃ اللہ ہونا چاہیے، ویسے جہاں سے کلام شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں استیناف کلام، کلام کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہاں پہ ہمیشہ جو بھی اسم آتا ہے اس کو مرفوع ہونا چاہیے، صبغۃ اللہ، اور ظاہر ہے یہ مرکب اضافی ہے تو صبغۃ اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ صبغۃ اللہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہے، تو منصوب وہ ہوتا ہے جو مفعول ہوتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کا رنگ اختیار کرو. صبغت اللہ یہاں پہ منسوب ہے. صبغت اللہ کیا کرو؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے ہیں، وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ عیسائی ہو گیا. اسی طرح یہودیوں نے بھی اپنا کوئی خاص طریقہ بنایا ہوا ہے. بتایا ہی جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے اچھا کسی کا رنگ نہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ عیسائی تو بپتسمہ دیتے ہیں، یہودی بھی خاص قسم کا غسل دیتے ہیں، اور مسلمانوں کا رنگ کیا ہے؟ یہ جو صبغت اللہ ہے، یہ جو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے، وہ کیا ہے؟ کس رنگ میں رنگے جانا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے اچھا رنگ اور کس کا ہوگا؟ کون ہے سب سے اچھا رنگ میں اللہ سے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ کا رنگ میں رنگے جانا ضروری ہے نا. وہ بھی ایک ظاہری علامت ہے نا بپتسمہ. تو اس کا مطلب ہے صبغت اللہ ظاہری علامت ہے. تو کون سی ظاہری علامت ہے جس میں رنگے جانا؟ پوچھئے ذرا اپنے آپ سے. وہ کہتے ہیں داڑھی اسلام میں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں ہر وہ چیز جو اسلام میں ہے اسی میں اسلام ہے. ہر جو چیز اسلام میں ہے اسی میں اسلام ہے. اس لیے کہ جو چیز اسلام کی، چاہے وہ ایک جز ہے چھوٹا سا، اس کے اندر تاثیر وہی ہے جو پورے اسلام کی ہے. یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کئی دفعہ، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اسلام ایک کل ہے، ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین نہیں ہے کہ کسی نے پکڑا، کوئی ایک چیز پکڑ لے وہ کہے کہ پر اس سے میں بھی تو اسلام پر عمل کر رہا ہوں نا، خدمت خلق کر رہا ہوں تو اسلام پہ عمل کر رہا ہوں. دوسرا کہے کہ میں خدمت خلق نہیں کرتا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں بھی تو اسلام پر عمل کر رہا ہوں. سارا اسلام ہے، لیکن اس سارے اسلام میں سے پک اینڈ چوز نہیں ہم کر سکتے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. اور اگر کوئی شخص کہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو، جو مجھے پسند ہے وہ میں لے لوں اور جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دوں، تو یہ اسلام نہیں. وہ تو اپنی مرضی کرتا. بلکہ میں نمازوں میں کے بارے میں کہا کرتا ہوں، کسی سے پوچھے نا نمازیں پڑھتے ہیں، کہتا ہے ہاں اللہ کا شکر ہے 3-4 پڑھ لیتا ہوں روزانہ. اچھا جی، 3 پڑھو یا 4 پڑھو، اللہ نے کتنی فرض کی ہیں؟ 5. تو جو 5 نہیں پڑھتا 4 پڑھتا ہے، وہ پھر اللہ کی تو نہیں پڑھتا، اللہ کی تو 5 ہے. تو جو میں بلکہ کہا کرتا ہوں جو 4.25 بھی پڑھتا ہے نا، وہ اللہ کی نہیں پڑھتا. حالانکہ 4.25 بچے ہنستے ہیں کہ پونے کیسے ہو سکتی ہے، 60 کیسے ہو سکتی ہے. 4.5 یا 4.25 بھی کوئی پڑھے، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی نہیں پڑھتا، وہ اپنی مرضی کی پڑھتا. جو نماز اس کو سوٹ کرتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے، جو نہیں سوٹ کرتی نہیں پڑھتا. تو پھر دین کیا ہوا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، 5 پڑھے گا تو اللہ کی ہوں گی، پورے دین میں آئے گا تو اللہ کی ہوں گی. وگرنہ ایک چھوٹی سی بات بھی اگر چھوٹ گئی، وہ رکوع والی بات میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں ابو داؤد شریف کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو ثقیف آئے تھے نا، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، رعایتیں مانگی. یہ بنو ثقیف وہی ہیں طائف والے، بڑے سخت دل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر انہوں نے مارے تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ڈیلیگیشن آیا، تو آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ رعایتیں مانگی، ہمیں رعایت دے دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رعایتوں کے جواب، ان میں سے ایک بات یہ تھی، کچھ ٹیکس کے بارے میں تھی، زکوٰۃ کے بارے میں تھی، عشر وغیرہ کے بارے میں تھی. ایک بات اس میں یہ تھی، اللہ یجبو. اچھا، جبا یجبو کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. ایک معنی اس میں سے جھکنا بھی ہوتا ہے. تو انہوں نے رعایت یہ مانگی اللہ یجبو. تو یہ یجبو سے کیا مراد ہے
یہ بات سمجھ میں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا، اس جواب سے سمجھ آئی کہ وہ کیا رعایت مانگ رہے تھے. تو وہ رعایت اصل میں مانگ رہے تھے کہ یہ جو نماز میں جھکنا ہے نا، رکوع کرنا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، یہ رکوع کی اجازت دے دیں کہ ہم رکوع نہ کیا کریں. سارے دین پر عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج زکوٰۃ سب کچھ کریں گے. زکوٰۃ کے اندر کچھ تاخیر، وہ کچھ مانگ رہے تھے رعایتیں، اس میں بھی تھی. صرف اللہ یجبو، رکوع نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا تھا وہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے اور داڑھی میں اسلام ہے، یہ کیا ایشو کیا ہے، اس کی حقیقت واضح کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. یہ نہیں فرمایا کہ رکوع نہ کرنے سے رکعت نہیں ہوتی یا رکوع نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. گویا پورے دین کی بھلائیاں وہ ایک رکوع کے اندر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع اسلام میں ہے. جو چیز اسلام میں ہوتی ہے اسلام اسی میں ہوتا ہے. رکوع اسلام میں ہے تو رکوع میں پورا اسلام ہے. لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اگر رکوع نہیں ہے تو پورے دین کی بھلائیاں ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ساری کی ساری بھلائیاں رکوع میں موجود ہیں. اسی طرح وہ السلام علیکم والی جو حدیث ہے کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کہ کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے. کیا مطلب؟ یہ جو نسخہ بتایا جا رہا ہے اس سے محبت ہوگی تو ایمان آئے گا تو جنت ملے گی. یعنی یہ عمل جنت میں جانے کا ٹکٹ بتایا جا رہا. عمل کیا بتایا؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو. اب السلام علیکم تو نہ دین کے بنیادی ارکان میں سے ہے، نہ بنیادی اجزائے ایمان میں سے ہے، ایک شعار ہے اسلام کا. اگر وہ شعار جنت میں داخلے پر فرق ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب ہے جو چیز اسلام میں ہوتی ہے اسلام اسی میں ہوتا ہے. لہذا صبغت اللہ کیا ہے؟ مرد اور عورتیں اپنے اپنے دائرہ کار میں دیکھ لیں، کون سے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں تو لوگ ہمیں مسلمان کہتے ہیں. وہ کون سا رنگ ہے جس میں ہوں تو آپ پوری دنیا سے پہچانے جاتے ہیں. عیسائی بپتسمہ دے کر اس کو پوری دنیا سے ڈسٹنکٹیو بناتا ہے، امتیاز دیتا ہے. یہودی اس کو یہودی بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. وہ کون سا صبغہ ہے، وہ کون سا رنگ ہے جو آپ نے رنگنا، جس رنگ میں آپ نے رنگے جانا ہے، وہ اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ کی کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے؟ ہاں، وہ وہی نشانی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا اسوہ بتا گئے. اپنی پوری حیات طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صبغہ کیسا ہوتا ہے؟ صبغت اللہ سے کیا مراد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. اگر خواتین صبغت اللہ میں رنگا جانا چاہتی ہیں وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ امہات المومنین دیگر جو ہیں ان کو دیکھ لیں، اور وہ رنگ جو ہے وہ صبغت اللہ ہے. اور اگر مرد جو ہیں وہ رنگ میں رنگا جانا چاہتے ہیں، یہ ظاہری علامت ہے بھائی. وہ جو باطنی کیفیات ہیں وہ تو آپ کا اور اپنے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. یہ دنیا، عیسائی دنیا، یہودی دنیا اور ساری غیر مسلم دنیا، اس سے اگر آپ نے ڈسٹنکشن لینی ہے تو یہ ظاہری طور پر آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، اللہ کا رنگ اختیار کرنا پڑے گا. اور وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں، بس یہی ہے. دنیا میں ہم جاتے ہیں تو پہچانے تو جائیں نا کہ یہ مسلمان ہے. کیسے ایک یہودی کھڑا ہو، ایک عیسائی کھڑا ہو، ایک مسلمان کھڑا ہو، کوئی پہچان ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ یہاں پبلک سروس کمیشن میں ایک دفعہ ایک اسلامیات کا لیکچرر لگنے گیا بندہ، تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ ہم نے
پوچھا ویسے ہی کیسے انٹرویو تمہارا ہوا؟ اس نے کہا جی میرے انٹرویو میں تو ایک ہی سوال ہوا، اسی میں پورا انٹرویو گزر گیا۔ ہم نے پوچھا کیا سوال تھا؟ کہتے جی وہ جاتے ہی انہوں نے میرے سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ اسلامیات کے لیکچرر کا انٹرویو دینے گیا، سوال اس نے آگے سے پوچھ رہا تم مسلمان ہو؟ کہتا میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کہتا ہے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو۔ کہتا ہے بس ثابت کرنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب اگر صبغۃ اللہ میں رنگا ہوا ہوتا تو پھر ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی چلتے جائیں، میں اور میرے کولیگ ہم ملیشیا میں کوالالمپور میں فٹ پاتھ پہ جا رہے تھے اور سڑک کی دوسری طرف، اور ظاہر ہے اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور سڑک کی دوسری طرف کوئی فیملی جا رہی، وہ پتہ نہیں کسی اور ملک کے، ہم دونوں اس فٹ پاتھ پہ جا رہے، ادھر سے انہوں نے آواز دی ٹریفک کے شور میں، اتنی اونچی آواز، اللہ یا اخی یا اخی۔ ہم نے دیکھا یا اخی پاکستانی السلام علیکم، یعنی اس کو وہاں کھڑے پتہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم پاکستانی بھی ہیں۔ اگر کوئی رنگ ایسا ہے تو وہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ہے اصل میں صبغۃ اللہ، اور اگر ایسا کوئی رنگ ہم اختیار نہیں کرتے تو پھر تمہارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ جو غیر مسلم دنیا ہے ان سے اگر آپ نے ڈسٹنکشن لینی ہے تو آپ کو اسی طرح سے ڈسٹنکشن لینی پڑے گی۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور کہہ دو یہ رنگ اختیار کرنے کے بعد کانفیڈنس ہونا چاہیے تمہارے اندر کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، ہم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کوئی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے۔ اور احساس کمتری کیوں ہو؟ تم اگر لوگوں کو بتاؤ کہ ہم ایسے ہوتے ہیں، بن کے دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا نا کہ تم کیسے ہوتے۔ اگر ویسے بن کے دکھاؤ گے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ اصل میں اس کی تصدیق ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، سارے یہودی عیسائی دنیا میں کتنے جھگڑے ہیں، ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں ہم سے دلائل مانگتے ہو اور بحث مباحثہ کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا اور روزی دینے والا، یعنی مالک اور روزی دینے والا، دو باتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ رب مالک کو کہتے ہیں، رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ پالنے والا وہ ہوتا ہے جو روزی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ لہٰذا پوری دنیا میں کوئی مشرک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو رب نہ مانتا ہو، سوائے ان ایتھیسٹ کے، ان دہریوں کے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں۔ وہ بھی جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ مائی گاڈ ہی کہتے ہیں، ویسے نہیں مانتے۔ یہ بالکل وہی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پتہ دنیا میں ہوا کیا ہے؟ یہ جو ایتھیسٹ ہیں ایسی بات آ گئی، ہوا یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم، اگر اس کو آپ مطالعہ کریں پوسٹ ماڈرنزم کا بطور فلسفی، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر اس حقیقت کا انکار کر دیا ہے جو آزادی اور مساوات کی جو تحریکیں ماڈرنزم نے برپا کی تھیں، ان ساری باتوں کا انکار کر دیا ہے۔ یہ ہے پوسٹ ماڈرنزم۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایبسولیوٹ آزادی اور مساوات ناقابل حصول ہے، وہ تصورات ٹھیک نہیں۔ اب عقلی طور پر انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، فلسفی کے طور پر اس کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کوئی چیز ایبسولیوٹلی اس دنیا میں موجود نہیں۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ عملاً کیا کرنا چاہیے؟ عملاً وہ پوسٹ ماڈرنزم والے وہی بات مان رہے ہیں جو ماڈرنزم والی ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، عقلی طور پر اس کا انکار کرتے ہیں، عملی طور پر انہی کو مانتے ہیں۔ عقلی طور پر وہ کہتے ہیں اٹس اے ڈیتھ آف آتھر، سارے مصنف مر گئے، کسی مصنف کی کوئی بات حتمی نہیں، میری بات حتمی ہے۔ ایبسولوٹ سبجیکٹیوٹی، اس کو کہتے ہیں تخلیقی انفرادیت کا دور۔ میں جو کہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن مان اسی کو رہے ہیں جو پہلے سے چل رہا ہے، اسی کو مان رہے ہیں۔ اصل میں وہاں گیپ ہے، انکار کر دیا ہے، اقرار کرنے کے لیے سامنے چیز ہی کوئی نہیں۔
یہ گیپ فل کرنا تھا ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو یہ گیپ فل کرنا تھا، لیکن ہم ان تک دین پہنچا نہیں سکے۔ اور جس طرح فلسافیکلی اور عقلی طور پر انکار کرنے کے باوجود جو پوسٹ ماڈرنسٹ ہیں اسی ماڈرنزم کی تھیوری کو مان رہے ہیں، اسی طرح یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، یہ فلسافیکلی اور عقلی طور پر انکار کرتے ہیں، مانتے یہ بھی رب کو ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جس بھی ایتھیسٹ سے بات کریں گے الٹیمیٹلی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا جو رب کا انکار کرتا ہے۔ وہ فلاسفہ کہتے ہیں، خلا کا مسئلہ ہوا تھا نا، خلا کا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ نے کہا خلا موجود ہے، کسی نے کہا خلا موجود نہیں ہے، تو ایک تیسرا آیا، اس نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں نا خلا نہیں ہے، اصل میں یہ بھی خلا کے وجود کے قائل ہے۔ اگر خلا کا وجود نہ ہوتا تو یہ فقرہ بھی تخلیق نہ پاتا کہ خلا نہیں ہے۔ تو جو کہہ رہے ہیں نا خلا نہیں ہے، وہ حقیقت میں خلا کے وجود کے قائل ہے۔ تو جن کو رب سے جھگڑا ہوا ہے نا، رب سے مسئلہ ہوا ہے اور انہوں نے رب کے وجود کا انکار کیا ہے، وہ بھی حقیقت میں رب کے وجود کے قائل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب، اس کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اصل میں، اور یہاں پہ اعلان برات کیا گیا ہے، لنا اعمالنا، نہیں مانتے نہ مانو، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب اللہ کے لیے خالص ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت بات، وقت ہو گیا، میں یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ میرا خیال تھا آج ہم سپارہ مکمل کر لیں گے، نہ ہو سکا۔ ایک تو سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بہت خوبصورت طریقے سے واضح کیا ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے درس میں وہ دونوں آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہاں پہ نحن لہ مخلصون، نحن لہ مسلمون، نحن لہ عابدون، اور اب ہے نحن لہ مخلصون۔ ان تینوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ لیکن خالص ہونا کیا ہوتا ہے یہ مفہوم سمجھ لیجیے۔ امام راغب اصفہانی نے بہت خوبصورت بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے صافی، ایک ہوتا ہے مخلص۔ خالص اور صافی دونوں میں فرق ہے۔ صافی وہ ہوتا وہ بھی صاف شفاف ہے، لیکن وہ صاف شفاف ہوتا ہے جس میں کبھی کوئی آلودگی آئی ہی نہ ہو، اور خالص وہ ہوتا ہے جس میں آلودگیاں آئیں لیکن وہ ساری آلودگیوں کو نکال کے اسی طرح ہو جائے جس طرح صافی ہوتا ہے، اس کو خالص کہتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ نحن لہ مخلصون، یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔